السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس کا نام ماہر رنگ بلوچ، جو کہ بلوچستان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون بلوچ انسانی حقوق کی کارکن ہے۔ وہ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور حکام کی جانب سے عدل قتل جیسے ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ ماہر رنگ بلوچ سن 2020 میں اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنی جب صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں طلباء کے آن لائن کلاسز کے خلاف ایک احتجاج کے دوران میڈیکل کالج کے طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ اس احتجاج میں ماہر رنگ بلوچ کو بھی پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ پولیس وین میں بٹھائے جانے تک اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کرتی رہی۔ بعد ازاں اسی روز انہیں رہا کر دیا، جبکہ وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بیان جاری کیا کہ حکومت نے کسی طالب علم کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا۔ ماہر رنگ بلوچ کے مطابق ان کا بھائی ضلع کلات ہے، وہ 5 بہنیں اور 1 بھائی، وہ سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد عبدالغفار وابڈا میں ملازمت کرنے کے علاوہ مزدور، قوم پرست اور بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے۔ ماہر رنگ کا دعویٰ ہے کہ سن 2006 میں ان کے والد پہلی مرتبہ لاپتہ ہوئے، جس کے کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے۔ پھر وہ 2011 میں لاپتہ ہوئے تو 2 سال بعد 2011 میں ان کی لاش ملی۔ ماہر رنگ بلوچ کے مطابق اس کے بعد ہم سب بہن بھائی والدہ کے ہمراہ کراچی چلے گئے، جہاں 21 سال خاموشی سے زیر تعلیم رہے۔ بلوچستان سے طویل عرصے کے بعد اس وقت میرا رابطہ بحال ہوا جب مجھے بولان میڈیکل میں داخلہ ملا۔ بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں داخل کے دوران نقاب کیا کرتی تھی اور وہ خاموشی سے پڑھائی کرتی۔ میرا خیال تھا کہ کسی بھی طرح پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد سیاست میں بھی کردار ادا کروں گی۔ پھر اچانک سے 2016 میں میرے بھائی کو لاپتہ کر دیا گیا، جس پر میں نے اپنا نقاب اتارا اور احتجاج شروع کر دیا۔ ان کے مطابق اس کے بعد وہ طالب سیاست میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ ماہر رنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ 2006 میں جب میرے والد لاپتہ ہوئے تو اس وقت میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس وقت بھی والد کو بازیاب کروانے کے لیے میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج میں شامل تھی۔ اس احتجاج میں میرے والد کے دوست ذاکر محیط بلوچ نے مجھے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے۔ وہ میری پہلی تقریر تھی۔ میں جب تقریر کے لیے کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میرے والد یاد آ رہے تھے۔ والد کو یاد کر کے میں نے رونا شروع کر دیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس موقع پر صرف یہی کہ کسی میرے والد کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ذاکر محیط بلوچ نے تقریر کی اور وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ ماہر رنگ بلوچ نے سیاسی تربیت بچپن سے ہی اپنے والد سے سیکھی۔ جب 2016 میں بھائی لاپتہ ہوا تو میرے اندر کا سیاسی کارکن بھی بیدار ہوا۔ بھائی کی گرفتاری کے خلاف جب انہوں نے نقاب اتار کر سڑکوں کا رخ کیا تو 3 ماہ بعد میرا بھائی واپس آ گیا اور میں نے پھر سے نقاب کرنا شروع کر لیا، کیونکہ میں نے تعلیم مکمل کرنی تھی اور ڈاکٹر بننا تھا۔ اور پھر بلوچستان کے اندر طالبات ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا جس پر میں چپ نہ رہ سکی اور ایک بار پھر احتجاج میں حصہ لیا۔ اس مرتبہ پھر وہی سلوک ہوا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر حق کے لیے احتجاج کے دوران دوپٹے کھینچے جاتے ہیں اور نقاب اتارے جاتے ہیں تو پھر اب نقاب پہننے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد سیاست میں کردار ادا کرنا شروع کر دیا، جو کہ اب تک جاری ہے۔ ماہر رنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ پہلے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور ساتھ میں سیاست کرنی ہے، ڈاکٹر بن کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کے لیے ایک مثال بننا ہے، اور سیاست کر کے اپنا حق مانگنا ہے۔ مجھے میرے والد صاحب نے سکھایا ہے کہ ظلم کو ظلم کہنا ہے اور ظلم کو ظلم کہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماہر رنگ بلوچ کہتی ہے کہ ان کے والد ایک باشعور سیاسی کارکن تھے۔ وہ اکثر بیشتر ہم سب ہماری پھوپھیاں اور چاچو کو اکٹھا کرتے اور سب کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے۔
یہ بحث مباحثہ سیاسی ہوتا، اس کے بعد اکثر وہ مجھے وقت دیا کرتے، میرے ساتھ بات کرتے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ میری سیاسی تربیت کیا کرتے تھے۔ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب حق مانگنا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اکثر ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم برداشت کرنا ہوتا ہے، مگر فتح حق کی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ماہ رنگ بلوچ کی زبانی تھا۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔